اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو، میں بھی کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے، اس کے باوجود وہ برابر آ جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے، ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے اور چلنے کی جگہ پر چلتی رہتی ہے، اور نہ کوئی ملا ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے ساز و سامان و نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، افسوس تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا اور آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک، حاکم، خالق کوئی نہ ہو۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے، بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے ہیں اور چرتے چگتے ہیں۔ اسی کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، مکھی شہد دیتی ہے اور ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائے بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اسی کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، وہی موجود اور صانع ہے۔ جزاک اللہ خیر۔